اس کی آنکھ صبح کے 5 بجے کھلی تھی۔ اس کے سر میں انتہا کا درد ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شراب پی تھی، وہ بھی غصے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی لیٹا رہا، کن پھٹی دباتا رہا، پھر اٹھ بیٹھا اور ارد گرد نظریں دوڑائی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ساوی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھتا ہوا بولا۔ اس کا سر ایک دم چکرایا تو وہ سر تھام گیا۔ اس کی نظریں ساوی پر تھی جو چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے درید کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ تم تو گھر پر تھی نا، یہاں کیسے آئی؟ وہ آگے بڑھتا اس پر سے بلینکٹ ہٹاتا ہوا بولتا بولتا رک گیا۔ اس کی نظریں ساوی کے وجود پر تھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر نیل کے نشان تھے۔ ساوی نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی رہی۔ درید کو ایسا لگ رہا تھا وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھولے گا تو وہ منظر غائب ہو جائے گا، ہو بھی جاتا اگر وہ صرف خواب ہوتا۔ وہ دوڑتا باتھ روم میں گیا اور منہ پہ پانی کے چینٹے مارے اور پھر اتنا ہی جلدی سے باہر آیا جتنی جلدی سے گیا تھا، مگر باہر کا منظر ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ شراب کا نشہ اترا تھا تو سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ رات کا گزرا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا تھا اور وہ شرمندگی، دکھ، پچھتاوے کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ شٹ شٹ شٹ، کیسے کر دیا میں نے یہ؟ میں نے اپنی چیرے کے ساتھ جالا کیسے کر دیا میں نے یہ؟ وحشت زدہ سی نظروں سے ساوی کے وجود کو دیکھتا بولا جو اب بھی بے حس حرکت پڑا تھا، جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ اسے دیکھ کے وہ نئے سرے اذیت میں مبتلا ہوا۔ اس کے اندر باہر گھٹن سی بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی زندگی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور ساوی کے پاس جانے لگا کہ کارپیٹ پہ بکھرے شیشوں پہ پاؤں پڑا اور وہ وہیں شیشوں کے پاس بیٹھ کے اور اپنا دایاں ہاتھ اٹھاتا بار بار ان شیشوں پہ مارنے لگا۔ خون فوارے کی صورت اس کے ہاتھ سے نکلتا کارپیٹ کو رنگنے لگا، مگر اس کی وحشت تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ اپنے ہاتھ کو سزا دیتا دیتا تھک گیا تو وہیں بیٹھ کر داڑیں مار مار کر رونے لگا۔ وہ غلطی نہیں تھی جس پہ وہ پچھتائے، معافی مانگ لیتا تو بچ جاتا۔ وہ گناہ تھا جو شراب کے نشے میں ہی صحیح اس نے ہی کیا تھا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ساوی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اور چچا چچی ان کو کیا جواب دے گا، وہ جنہوں نے اسے پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، زندگی کی ہر آسائش دی، اس نے انہی کے گھر پہ نقب لگائی، اپنے ہی عزت پر حملہ کر دیا، ایک بار بھی کسی کے بارے میں نہیں سوچتا اگر وہ ہوش میں ہوتا۔ شراب کو اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ وہ انسان سے اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے، اس کی عقل پہ پردے ڈال دیتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھا اور ساوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ معاف کر دو پلیز، معاف کر دو اپنے درید کو، مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، پتہ ہوتا تو کبھی ایسا گناہ نہیں کرتا، تم معاف نہیں کرنا چاہتی تو سزا ہی دے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے روتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رو نہیں رہی تھی، نہ ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں لے جاتا ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں تم سے شادی کروں گا، تمہارے سر سے عزت کی چادر میں نے کھینچی ہے تو یہ چادر میں ہی تمہیں واپس کروں گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا ان پہ اپنی پیشانی ٹکائے بولا۔ ساوی کچھ نہیں بولی تھی اور اس کی چپ کو دیکھتا اپنے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اسے چادر اڑاتا باہر لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر درید نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو ساوی نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ پھر سارے راستے خاموشی رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو 6 بج چکے تھے، ابھی تک کوئی بھی نہیں جاگا تھا۔ ساوی بغیر اس کی طرف دیکھے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ درید اس کی پشت دیکھتا باہر نکل گیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کسی کا سامنا کرنے کی۔ اپنے کمرے میں آ کے اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ درید کی دی چادر اتاری وہ الماری سے کپڑے نکال کے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ شاور کے نیچے کھڑی وہ ٹھنڈ یخ پانی سے خود کو بھگو رہی تھی، کبھی ہاتھ صاف کرتی تو کبھی منہ، جیسے کوئی گندگی اس سے لپٹ گئی ہو۔ تب سکون آیا تو بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے درید نے اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ وہ تو وہاں اسے سمجھانے گئی تھی، اسے پتہ ہوتا وہ اس حد تک جا سکتا ہے تو وہ کبھی وہاں نہ جاتی۔ اسے درید سے خوف آنے لگا تھا، وہ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا مان، بھروسہ، بھرم اور دل بری طرح سے ٹوٹے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب دل ٹوٹتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، مگر جب بھروسہ ٹوٹتا ہے تو کچھ نہیں بچتا،
ساوی کے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا، اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا جس پر اس کا کوئی دھیان نہیں تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنے گناہ پر تھا۔ وہ گاڑی دوڑاتا مسجد گیا تھا، وہ سزا چاہتا تھا اپنے گناہوں کی۔ پہلا گناہ اس نے شراب پی کر کیا تھا، اور دوسرا گناہ ایک معصوم کی عزت چھین کر۔ اسے جتنی سزا ملتی کم تھی۔ جب وہ مسجد پہنچا تو اکا دکا ہی لوگ موجود تھے۔ سب لوگ حیرانی سے اس کے خون سے بڑے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے، مگر اسے لوگوں کی ہوش ہی کہاں تھی۔ وہ ایک لڑکے سے پوچھتا امام مسجد کے پاس گیا تھا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ ندامت پریشانی دیکھتے اس کا ہاتھ دیکھنے لگے۔ پٹی کروا لو بیٹا، خون بہہ رہا ہے، وہ نرمی سے بولے مجھے سزا چاہیے۔ وہ بڑبڑایا، پہلے پٹی کروا لو، پھر سزا بھی لے لینا اور توبہ بھی کر لینا۔ وہ ان کی توبہ والی بات پہ چونکا۔ وہ کھڑے ہوئے اور اس سے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے ہی ان کی حجرے تک گیا جو مسجد کے ساتھ ہی ایک طرف بنا تھا۔ امام صاحب نے خود اس کے ہاتھ کی مرہم پٹی کی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کو گھوٹتا گم سم سا بیٹھا تھا۔ اب بولو، ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے تم سے جس کی سزا چاہتے ہو؟ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ گناہ کبیرہ کر بیٹھا ہوں میں۔ وہ ان کے گھٹنے تھامتا رونے لگا تھا۔ کون سا گناہ کبیرہ؟ وہ اب بھی نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ شراب کے نشے میں کسی معصوم کی عزت چھین چکا ہوں۔ وہ سر جھکائے روتے ہوا بولا، اور اس کی بات سن کر امام صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ شراب پینے کی عادی ہو؟ نہیں، زندگی میں پہلی بار پی تھی۔ اگر پتہ ہوتا اتنا بڑا گناہ کر بیٹھوں گا تو کبھی نہ پیتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، دیکھو بیٹا، جو گناہ تم نے کیا ہے اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر تو یہ گناہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کرتی ہے تو ان کو سنسار کر دینے کا حکم ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھتے کہا، اور اگر یہ گناہ ایک غیر شدہ مرد یا عورت سے سرزد ہوتا ہے تو ان دونوں کو 80 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ وہ چپ رہا تو وہ پھر بولے، میں غیر شادی شدہ ہوں اور وہ بہت معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ شیطان تو مجھ پر حاوی ہوا تھا جس نے مجھے صحیح غلط کو پہچاننے نہیں دیا۔ وہ بڑائے لہجے میں بولا، اگر اس کی کوئی غلطی نہیں اور یہ گناہ صرف تمہاری طرف سے سرزد ہوا ہے تو تمہیں 80 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے گی۔ وہ اس کا جھکا سر دیکھتے گہری سانس لے کر بولے، مجھے منظور ہے، کب دی جائے گی سزا؟ وہ اقرار کرتے بولا، لیکن اس گناہ کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے پاس گواہ ہے؟ انہوں نے اگلا سوال پوچھا۔ نہیں، خدا کے سوا کوئی اور شہادت نہیں ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے باہر نکل گئے اور اپنے حجرے کے ساتھ بنے 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک ٹیبل رکھا گیا تھا جو ڈیسک کی طرح لمبا سا تھا مگر کافی چوڑا تھا۔ تیار ہو اپنی سزا کے لیے؟ انہوں نے آخری بار پوچھا۔ ہاں تیار ہوں، وہ آنکھیں بند کرتا ساوی کا چہرہ تصور میں دیکھتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، یہاں لیٹ جاؤ، انہوں نے ہدایت دی۔ اس نے شرٹ اتاری اور جا کے ٹیبل پر لیٹ گیا۔ امام صاحب اسے دیکھتے باہر نکل گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ہنٹر تھا۔ جسے اپنے گناہ کی سزا چاہیے۔ فرید، اسے خدا کے حکم سے سزا دو۔ فرید نامی شخص آگے بڑھا اور ہنٹر پہ اپنی گرفت مضبوط کی۔ آہ! پہلا ہنٹر پڑتے ہی 2 ریت کی چیخ نکل گئی اور پھر پورا کمرہ اس کی وحشت ناک چیخوں سے گونج اٹھا کہ باہر موجود لوگ اندر کی طرف بھاگے اور اندر کا منظر دیکھتے ہی ساکت رہ گئے۔ 2 ریت کی کمر، اس کے بازو اور گردن سرخ پڑ چکے تھے اور اس کی جلد نظر نہیں آ رہی تھی۔ پورا جسم خون سے بھر چکا تھا اور ابھی صرف 50 کوڑے ہی ہوئے تھے۔ اس کے جسم کا ایک حصہ تکلیف میں تھا، مگر یہ تکلیف اس تکلیف سے کم تھی جو اس نے ساوی کمان توڑ کے اسے دی تھی۔ وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ امام صاحب نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھولی، ہلنے کی کوشش کی تو پھر سے چیخ اٹھا۔ اس کا پورا جسم سن پڑ چکا تھا۔ ابھی صرف 50 کوڑے ہوئے ہیں، کیا اب بھی تم اپنی بات پر قائم ہو؟ امام صاحب نے ایک بار پھر پوچھا۔ ہاں، میں پوری سزا لینا چاہتا ہوں، بے شک اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لیتا مشکل سے بولا، ٹھیک ہے فرید۔ انہوں نے کہتے ہی فرید کو اشارہ کیا اور ایک بار پھر کمرہ 2 ریت کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ 30 کوڑے اور ایک ایک کر کے اس کے جسم پر لگتے گئے اور ہر کوڑے پہ اسے لگتا جیسے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔
80 کوڑے پورے ہو چکے تھے، اس کی پینٹ خون سے بھر چکی تھی اور خون بہہ بہہ کر ٹیبل سے نیچے گر رہا تھا۔ اس کا وجود نیم مردہ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کی سانسیں بھی مدھم سے چل رہی تھی۔ امام صاحب نے فرید کو کچھ ہدایت دی اور وہ درید کو اٹھائے باہر نکل آیا اور امام صاحب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ گناہ کبیرہ زنا کی سزا ہے اور یاد رکھو لوگو، جب تک تم لوگ اپنے گناہ کی سزا نہیں بھگتو گے خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں تو شاید بچ جاؤ مگر قیامت والے دن ہر گناہ کا حساب ہوگا، اس لیے ایسے گناہ سے اجتناب کرو جن کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں کڑی ہے۔ وہ اونچی آواز میں بولے اور اپنے حجرے کی طرف بڑھ گئے۔ فرید درید کو ہسپتال لے گیا تھا۔ درید کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ خون بہہ چکا ہے بہت زیادہ اور مریض کی حالت بہت سیریس ہے۔ درید کا والد فون فرید کے پاس تھا مگر اس نے ابھی تک درید کے گھر والوں میں سے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ درید کے گھر والوں کو ہدایت بلایا جائے تاکہ بلڈ کا ارینج کیا جائے۔ فرید نے فون کر کے مراد صاحب کو بلایا تھا۔ اس نے ان کو صرف یہی بتایا تھا کہ درید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اتنی بات سنتے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ 8 بجے کے قریب مراد صاحب درید کے فون سے آنے والی کال سن کے ساکت رہ گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے شایان اور نادیہ بیگم کو ساتھ لیا اور وہ ہاسپٹل روانہ ہو گئے تھے۔ وہ درید کو لے کر اتنا پریشان تھے کہ ساوی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو شایان نے ریسیپشن سے معلومات لی اور جلد ہی انہیں ICU کا بتا دیا گیا۔ نادیہ بیگم کا رو رو کا برا حال تھا۔ مراد صاحب اور شایان بھی حواس باہتا تھے۔ ابھی وہ ICU کے باہر ہی پہنچے تھے کہ ڈاکٹر کی حالت سن کے ان کے قدم جہاں تھے وہیں تھم گئے، جو کہ فرید سے کہہ رہے تھے I am sorry۔